मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी मुसलमानों को शरीक जहाद होने की इत्तला देता है। ईमान वाले जहाद की खबर पाकर तैयारियों में हम तन मशगूल हो गए। हर मोमिन शौक़ शहादत और जज्बे फिदायत से सरशार है। ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें और लैल व नहार के हंगामे सर्द पड़ गए। अब सिर्फ एक धुन है, एक ख्याल है, एक लगन है, जहाद राह हक में कुर्बानी, दीन इलाही के लिए जान निसारी, रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन की बाजी, जो नौजवान और बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर इकसां तारी है। हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो सहाबी रसूल हैं, जहाद की खबर पाते हैं, लेकिन चंद मजबूरियों के बाइस शरीक नहीं हो पाते और इत्तेफाक से अपनी मौजरदी बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश न कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार साथियों और पुरजोश मुजाहिदीन इस्लाम के हमरा जंग के लिए तशरीफ़ ले गए और फतह जफ़र के साथ वापस हुए। बानी इस्लाम पैगंबर जिल एहतराम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि अबू लबाबा जहाद को नहीं गए, तो आपके दिल पर उनके इलाइल कुल्तुल हक़ के जहाद में शरीक न होना शौक़ गुजरा। उधर महबूब दो जहाँ सैयद उनस और जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब व अक़दस पर एक कैफियत पैदा होती है, और इधर अबुल बाबा की ज़िंदगी में एक जहाँ सोज रूह फरसा इनकलाब आता है। रसूल खुदा की निगाहें बदल गईं तो कायनात उनसे रूठ गई। वो हुजूर के नज़रों से गिरे तो सारी दुनिया ने उन्हें ठुकराना शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में अबुल बाबा की ज़िंदगी अजाब जान बन कर रह गई। जिधर देखते हैं हर शख्स उनसे मुतनफ़्फ़र बेजार नज़र आ रहा है। दिलों की वालेहाना मोहब्बत नफ़रत से बदल गई। आँखों से उनके लिए शफ़क़त और मरवत का पानी ढल गया। ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई। सलूक व बर्ताव में हैरत अंगेज़ तग़य्युरात नुमा हो गए। ज़मीन उनसे नाराज़, आसमान उनसे रूठा क्यों न हो, मालिक अर्ज़ समा से दूसरा अलहद तही व निसार की निगाह रहमत ने उन्हें छोड़ दिया। फजल खुदाबंदी उनकी जात से मुनक़ता हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नाराज़गी की तसव्वुर व गम से अबुल बाबा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। न खाने से ताल्लुक़, न पीने की ख्वाहिश, न होठों पे ज़िंदगी की मचलती हुई हंसी ख़त्म हो गई, और वो गम के अथाह समंदर में गोता खाने लगे, जिसमें आलाम के तूफ़ान से भी दो चार हुए और मौत के पर हौलदारों से भी दिली मुसरत व उम्मीद का साहिल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरफ निगाह उठती तारीकी ही तारीकी नज़र आती। वो बेजान लाश की तरह होकर रह गए। ज़िंदगी की हकीकी मुसरतें और हयात की सादमानियाँ उनसे कोसों दूर हो गई थीं, और उसकी वजह ये थी कि जिस जात ग्रामी के नज़ारा जमाल से उनका पसर मुर्दा दिल खिल उठता था, बेनूर चेहरा जगमगा उठता था, जिस समा के जियाबारियों में परवाने की मानंद निसार होते थे, जिस महबूब की हयात आफरीन खुशी उनकी ज़िंदगी थी, जिस हस्ती बेमिसाल के नाम पर कुर्बान होना उनका शार था, जिसकी निगाह करम की बदौलत वो कायनात की बेपनाह नेमतों से बहरे अंदोज थे, जिस सरदार अंबिया की तात उन्होंने तक़ाज़ा ईमान ही नहीं असल ईमान यकीन किया था, जिस सरापाई करम रहमतुल्लिल आलमीन के दामन रहमत की आबदगी को कर्ब खुदा और आखिरत की सरखुरुई का सबब समझा था, जिस सदर सुल्तान मदीना के नक्श कदम पर सर झुकाना मौजिब फलाह दीन और दुनिया ख्याल किया था, जिस गुल खुदा फिरदौस की शबनम का एक कतरा हयात जादवा तसव्वुर किया था, और जिस ताजदार अर्श अजीम व दखलमी के दरपाक की जबाशाही और नासिया फरसाई इबादत व बंदगी की रूह समझती थी, आज वो रूठ गया था कि उसकी ज़मीन पर अनवार सकन आलूद हो गई थी। अबुल बाबा उन अयाम की हालत खुद बयान फरमाते हैं कि जब निगाह सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फिर गई, तो दुनिया की तमाम अजीज़ों और मोहब्बत वालों की बेरुखी का ये आलम था कि मेरी गमगुसार शरीक हयात तक मेरी नागुफ्ता व हालत और इस मजमहल सूरत देख कर अंदरूनी दर्द व कर्ब से तड़प उठी, और उसने अपनी ज़िंदगी के सहारे को निढाल व अफसरदा दिली की आलम में देख कर दरियाफ़त किया, ऐ सरताज, आप पर गम का कैसा पहाड़ टूट पड़ा है।
جس سے آپ کے چہرہ کا تبسم اٹھ گیا، زندگی کی شگفتہ اور زندہ دلی فنا ہو گئی۔ ابوالبابا نے حیا آلود چہرہ اوپر اٹھا کر جواب دیا، اے میری غمگسار بیوی، تجھے خبر نہیں کہ مجھ سے سلطان دو جہاں روٹھ گئے ہیں؟ کیا واقعی تم سے میرے آقا ناراض ہیں؟ بیوی نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ابوالبابا نے کہا، ہاں میری شریک حیات، ایسا ہی مجھ جیسا بدبخت انسان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منتفر ہو گئے ہیں۔ بیوی کے تیور بدل گئے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی، اس کے زخموں پر مرہم رکھتی، کہتی ہے، اے ابو بابا، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو اب تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، جب تک میرے آقا تم سے خوش ہو کر تمہاری خطا معاف نہ فرمائیں گے۔ ابو بابا کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے لڑکے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے غمزدہ دیکھ کر پوچھا، پیارے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح اپنی حالت پاگلوں جیسی بنا رکھی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اے نونہالو، تمہارے ابا جان سے کائنات کا مالک ناراض ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، میں جہاد میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ لڑکوں نے یہ جواب سن کر میری جانب غیروں کی طرح دیکھتے ہوئے مجھ سے چہرہ پھیر کر الگ ہو گئے۔ ابو بابا کی وہ بکریاں جو ان کی آواز پر جمع ہو جاتی تھیں، جب ابو بابا ان کے پاس جا کر آواز دیتے ہیں تو وہ سب حسب معمول آتی ہیں، لیکن ان کا چہرہ دیکھتے ہی الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہیں۔ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ ان کا رسول کون ہے اور ان کی محبت و پیار کا کون سا درجہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی کسی سے پر بھی میری رسالت پوشیدہ نہیں، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سب پر میری رسالت کا ادب و احترام لازمی ہے۔ ابو بابا کی بیوی اپنے پاک باز شوہر کے اندرونی درد و کرب سے بہت متاثر ہوئیں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور اٹھے ہوئے رسول کو ابو بابا سے خوش دیکھ لیں۔ ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اپنے شوہر کو مسجد نبوی کی جانب لے گئیں اور ان کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ خیال یہ تھا کہ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے اور اپنے غلام کو بندھا ہوا پائیں گے تو ان کی شان کریمی اس کو گوارا نہ کرے گی۔ اپنی جگہ ابو بابا نے اپنی عزم کی کر لیا تھا کہ جب تک رحمت عالم اپنے نورانی ہاتھوں سے ستون سے آزاد نہ کریں گے، اس وقت تک میں اسی عالم میں رہوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں غلامی۔ ابو بابا کی بیوی اپنے شوہر کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مجرم کو حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اگر اس کا گناہ قابل عفو ہے تو ابو بابا آپ کی نگاہ کرم و تبسم ہمیں روئے منور دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اگر وہ بخشے نہیں جاتے تو قسم خدا کی میں ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں ہوں، اور نہ اس گھڑی تک میرا ان سے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کی آنکھیں ان سے پھری ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ کی رضامندی خوشنودی درکار ہے۔ آپ جس سے خوش وہ میری نگاہوں میں محبوب، اور آپ جس سے ناراض ہیں اسے میں کیا کوئی مسلمان مرد یا پیار کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر ایسا ہے تو اس کے ایمان میں نقص و فتور ہے، اور میں اس کو مومن و مسلمان کا درجہ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ بارگاہ الہی میں اس کے سارے اعمال حسنہ ٹھکرا دیے جائیں گے، پھر اس کا انجام جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول پاک ابو بابا کی بیوی کی گفتگو سے نہایت متاثر ہوئے، اس کے ایمانی جذبات کی حرارت کام آ گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت میں جوش و موج پیدا ہوا۔ ابو بابا کی بیوی کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس لبوں پر تبسم کے آثار نمایاں ہوئے اور اٹھ کر ابو بابا کی جانب بڑھے، جو کئی روز سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے درخشاں کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، بے قرار و مضطرب تھے۔ انہوں نے جب حضور کو اپنی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا تو جیسے اندھیری رات کے بعد کے لیے صبح آ گئی ہو اور خورشید انور نکل رہا ہو، اس منظر سے ان کے دل کی مرجھائی ہوئی کلیاں مسکرا اٹھیں اور دل ہی دل میں انتہائی مسرور ہوئے۔ ابو بابا نے بارگاہ رسول میں اعتراف، گناہ تلافی، معافات کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ خداوند قدوس کو بھی ان کے حال پر جار پر رحم آ گیا۔ آگوش رحمت ان کی طرف خود ہی مائل ہو گئی۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی کے منتظر تھے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر
خدا کی جانب سے ابو بابا کی مغفرت کا مسودہ سنایا اور ارشاد ہوا کہ حضور مجرم کو اپنے ہی دست انور سے رہائی عطا فرمائیں۔ چنانچہ قائد عالم علیہ السلام اور اس ستون کے جانب تشریف لے گئے جہاں ابو بابا سراپا اجر بنے کھڑے تھے۔ جب حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے رسی جدا کی تو اس وقت کا عالم نہ پوچھیے، ابو بابا شرم سے نادم تھے۔ ان کو جرأت نہ ہوئی کہ اپنے محبوب کونین کی پروکار چہرے کی جانب ایک نظر بھی دیکھ سکیں۔ نگاہیں بار حیا سے جھکی کی جھکی رہ گئیں، لیکن رحمت عالم نے نشان کریمی سے ان کے حجاب کو دور فرمایا اور ندامت کے آنسوؤں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور اپنے دامن رحمت میں جگہ دیے۔